الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ممن قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى في مقام آخر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم الشان سورہ اعراف آیت نمبر 54 میں ارشاد فرماتے ہیں، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہی پیدا کرنے والے ہیں اور اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ اللہ ہی خالق ہیں، مالک ہیں، رب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہی کا امر، اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا تمہارے احوال کو وہ نہ جانے گا جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جبکہ وہ باریک بھی باخبر ہیں۔ ہر چیز کے بنانے والے پر ہوتا ہے اس کو چلانا، کیسے چلایا جائے۔ بنانے والا ہی جانتا ہے کہ یہ جو چیز میں نے بنائی ہے یہ چلے گی کیسے۔ اور ہر چیز کا ایک نظام ہوتا ہے، اس نظام کے تحت اگر وہ چیز چلے تو اچھی چلتی ہے، اور اگر اس کے خلاف ہو تو بے ڈھنگی ہو جاتی ہے، معاملہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ روڈ پر ہم اور آپ چل رہے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، چھوٹی بڑی ساری گاڑیاں چل رہی ہے، عوام بھی چل رہی ہے، لیکن اگر کوئی نظام نہ بنایا جائے، فٹ پاتھ نہ ہو، سگنل کا، ٹریفک کا کوئی نظام نہ ہو، تو معاملہ درہم برہم ہو جائے گا، بہت سارے حادثے ہو جائیں گے، راہ چلنے والے کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے قانون بنایا گیا، رول بنائے گئے کہ اس موقع پر رک جانا ہے، اس موقع پر چلنے کے لیے تیار ہونا ہے، اس موقع پر چل پڑنا ہے۔ پیدل چلنے والوں کے لیے یہ راستہ بنایا گیا ہے، ٹو ویلر کے لیے یہ راستہ ہے، فور ویلر کے لیے یہ راستہ ہے، BRT کے لیے، بسوں کے لیے یہ راستہ ہے۔ ایک نظام بنایا گیا، اس نظام کے تحت جب چیزیں چل رہی ہے تو عافیت کے ساتھ سب چل رہا ہے۔ ایسے ہی یہ حضرت انسان ہیں، جب تک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلے گا، اس کی زندگی صحیح نہج پر چلے گی، صحیح خطوط پر چلے گی۔ جہاں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ مان کر منمانی کرنی شروع کر دی، وہاں اس کی زندگی کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، پالنہار ہیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنی چاہیے، اور گزارنی پڑے گی۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر،
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا ممن قضیت ویسلموا تسلیما۔ سو قسم ہے تیرے رب کی، وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ تجھ کو ہی منصف جانے اس جھگڑے میں جو ان میں اٹھے، پھر نہ پائیں اپنے جی میں تنگی تیرے فیصلے سے اور قبول کریں خوشی سے۔ یعنی منافق لوگ کسی بیہودہ خیال میں ہیں اور کیسے بیہودہ ہیلوں سے کام نکالنا چاہتے ہیں۔ ان کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جب تک یہ لوگ تم کو اے رسول اپنے تمام چھوٹے بڑے مالی جانی تنازعات میں منصف اور حاکم نہ جانیں گے، تمہارے فیصلے اور حکم سے ان کے جی میں کچھ تنگی اور ناخوشی نہ آ پائے اور تمہارے ہر حکم کو خوشی کے ساتھ دل سے قبول نہ کر لیں گے، اس وقت تک ہرگز ان کو ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ جو کرنا ہو سو سمجھ کر کریں۔ تفسیر عثمانی۔ تو ایمان والے کا یہ شیوا ہے کہ وہ اپنے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں شریعت کی طرف متوجہ ہو، اس کے آپسی معاملات ہو، اس کے چھوٹے بڑے جھگڑے ہو، چاہے جو معاملہ ہو اسے شریعت کی طرف رجوع ہونا پڑے گا۔ اب شریعت کی طرف رجوع ہونے کے لیے کسی منصف کا، کسی حاکم کا، کسی قاضی کا ہونا ضروری ہے، جو معاملے کی گہرائی کو گہرائی کو سمجھ سکیں، چھان بین کر سکیں اور حق بجانب شریعت کی روح سے فیصلہ کر سکیں۔ تو اسلامی ممالک میں قاضی مقرر ہوتے ہیں، حاکم وقت قاضی مقرر کرتا ہے۔ جہاں اسلامی حکومت نہیں ہوتی وہاں مسلمانوں کی جماعت اپنے لیے قاضی مقرر کرتی ہے۔ اور جمہوری ملک کا ایک خاصہ ہے، خاصیت ہے کہ یہاں ہر بسنے والے باشندے کو اپنے مذہبی قانون پر عمل کرنے کی آزادی ہے۔ وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے اپنی مذہبی چیزوں پر عمل کر سکتا ہے، جس کو انگریزی میں پرسنل لا کہتے ہیں۔ تو ہمارے پرسنل مذہبی قانون ہیں، ہم اس کے مطابق ہی اپنی زندگی گزاریں گے، اور اس کا حق ہم کو ہمارے ملک کے دستور نے دیا ہے کہ شریعت کے پابند بن کر ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ ایک بندہ شادی کر چکا، اب وہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والی کس مزاج کی ہے، یا وہ آنے والی نہیں جانتی تھی کہ جس کے یہاں وہ بیاہ کر جا رہی ہے وہ کس مزاج کا ہے۔ ایک عرصے کے بعد سمجھ میں آیا کہ ان کا تال میل جڑ نہیں رہا ہے، ان کے دل میل نہیں کھا رہے ہیں، ان کی طبیعتیں میل نہیں کھا رہی ہے، ان کی سوچ میل نہیں کھا رہی ہے۔ تو ابھی طریقہ تو یہ ہے کہ کھینچا تانی سے زندگی لڑ جھگڑ کر گزاری جائے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جو شریعت نے ایک طریقہ رکھا ہے کہ جب طبیعتیں میل نہیں کھا رہی، چاہ کر بھی زندگی ساتھ گزاری نہیں جا سکتی تو علیحدگی ہو، اور علیحدگی کے لیے بھی طریقے ہیں۔ لا علمی کی وجہ سے آدمی کچھ ایسا کر بیٹھتا ہے کہ بعد میں پچھتا کر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر اس کو پتہ ہوگا کہ مجھے کس راستے جانا ہے، کیسے جانا ہے، علیحدگی کے لیے کیا کیا شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، طریقے ہیں، اس کے مطابق اگر وہ کرے گا تو آئندہ اگر آگے جا کر اگر ان کا یہ ٹھہراؤ ہو گیا کہ ہمیں پھر سے ایک بار ساتھ زندگی گزارنی ہے تو وہ سہولت کے ساتھ گزار سکتے ہیں، اس طریقے کے ساتھ۔ اس کے لیے قاضی کی ضرورت پڑتی ہے۔ قاضی صاحب آپ کے معاملے کو سن کر صلح کراتے ہیں، صلح کی کوشش ہوتی ہے، انتک کوشش ہوتی ہے کہ صلح ہو جائے، ان کے بیچ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، صلح کی شکل پیدا نہیں ہو رہی، اور عورت ہے کہ رہنا نہیں چاہتی، آدمی ہے کہ چھوڑنا نہیں چاہتا، تو ایک شکل ہوتی ہے خلا کی کہ طلاق کا اختیار تو مرد ہی کو ہے، لیکن عورت اپنے کسی معاملے کو
معاف کر کے، مثال کے طور پر مہر کی رقم کو معاف کر کے اس سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے کہ میرا جو مہر آپ کے اوپر ہے میں نہیں لوں گی، آپ مجھے طلاق دے دو۔ طلاق دے گا آدمی ہی، لیکن چونکہ عورت کے کہنے کی وجہ سے وہ مان رہا ہے، اس کو خلا کہتے ہیں، اور یہ خلا کرائے گا قاضی۔ بعض مرتبہ ایک آدمی بغیر گھر میں بتائے گھر سے چلا گیا، 4 سال ہو گئے وہ آیا ہی نہیں۔ اب یہ عورت کیا ساری زندگی اس کا انتظار کرے گی؟ اب ضرورت پڑتی ہے قاضی کی کہ وہ اپنے معاملے کو قاضی کے پاس لے کے جائے گی۔ قاضی نوٹس جاری کرے گا، اور نوٹسوں کے جاری کرنے کے بعد بھی اگر وہ نہیں آ رہا، اس کے پاس ایک پاور ہوتا ہے فسخ کے نکاح کو وہ توڑ دیتا ہے۔ اس مدت اگر آپ حاضر نہیں ہوگے، آپ کا نکاح توڑ دیا جائے گا۔ وہ نوٹس جاری ہو گئی، تاریخ گزر گئی، اب وہ نکاح فسخ کر دیا جاتا ہے۔ اس کا حق ہوتا ہے قاضی کو۔ تو یہ جو معاملے ہیں، یہ ایک میں نے شق آپ کو بتائی ہے طلاق والی، ایسے بہت سارے معاملے ہیں۔ وراثت کا معاملہ ہے، لمبا جھگڑا ہے، کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے صلح کرنے کے لیے، آپسی تال میل سے معاملے کو سلجھانے کے لیے، تو اب قاضی کی ضرورت پڑتی ہے۔ قاضی کے پاس جایا جائے، اس کے سامنے سارا معاملہ رکھا جائے، ساری پراپرٹی کی وراثت کی شکل رکھی جائے کہ اتنی پراپرٹی ہے، اتنی وراثت ہے۔ قاضی اس کو سنے اور سارے معاملے کو پھر وہ حق بجانب فیصلہ کر کے جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق دے۔ یہ قاضی کا کام ہوتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کسی کو کوئی چیز گفٹ کرنا ہے آپ کو، اور وہ گفٹ کی ہوئی چیز آپ منہ صرف زبان سے کہہ کر گفٹ نہیں کرنا چاہتے، اب سرکاری کاغذات کے ساتھ دینا چاہتے ہیں، تو قاضی کی ضرورت پڑتی ہے کہ قاضی ہبہ نامہ تیار کرے گا کہ آپ نے فلاں کو فلاں چیز گفٹ کر دی، ہبہ کر دی، ہدیہ کر دی۔ یہ سارے معاملوں میں قاضی شریعت کے قاضی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہمارے ملک میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے بینر تلے ہزاروں قاضی الگ الگ شہروں میں اپنے منصب قضا پر فائز رہ کر دینی خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ لوگوں کے عائلی مسائل کو، نجی مسائل کو، داخلی مسائل کو، آپسی معاملات کو شریعت کی روشنی میں سلجھانے کا، حل کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہر کے قاضی کے پاس اپنے معاملے کو لے جائیں، اور یہ بات اور زیادہ بہترین ہے کہ ہمارے اس معاملے سے کہ ہم اپنے معاملے کو قاضی کے پاس لے کے جائیں گے، کورٹ کا بوجھ ہلکا ہوگا، ججوں کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہوگا، ان کے پاس کم سے کم معاملات جائیں گے اور وہ وقت رہتے اپنے معاملے کو حل کر پائیں گے۔ جب ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک دن میں کیسز جا رہے ہیں تو کہاں نمبر لگے گا اور کب نمبر لگے گا اور کب حل ہوگا معاملہ؟ اس لیے برسوں نکل جا رہے ہیں، معاملے فیصل نہیں ہو پا رہے، فیصلہ نہیں آ پا رہا ہے، ججمنٹ نہیں آ پا رہا ہے۔ تو اب اس کے لیے کیا ہے کہ مسلمان اپنے معاملات کو قاضی شہر کے پاس لے جائیں، تو کم از کم شہر کے مسلم معاملے تو کورٹ میں نہیں جائیں گے، اور اس ناطے ان سے بوجھ کم ہوگا۔ اور یہاں پر بھی شریعت کی روشنی میں جب معاملے حل ہوں گے تو دونوں کو رضا کے ساتھ اس کو قبول کرنا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے سنا کہ شریعت کے معاملات میں آدمی تنگ دلی کا شکار نہیں ہوگا، اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے کہ جب شریعت کے حساب سے میرے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو مجھے قبول کرنا ہے۔ خوش دلی کے ساتھ وہ قبول کرے گا، معاملات حل ہوں گے، بہت زیادہ الجھے گا نہیں، سالوں معاملے پینڈنگ میں نہیں رہیں گے۔ ایک عورت علیحدگی چاہتی ہے، اب سالوں گزر گئے، اس کو کوئی علیحدہ ہونے کا اس کو کوئی سرٹیفکیٹ ہی نہیں ملا، کوئی کاغذ ہی نہیں ملا، جس کی وجہ سے اس کا نکاح رہ گیا، وہ کسی اور جگہ وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ آدمی نکاح نہیں کر سکتا کہ ایک بیوی کے رہتے دوسری لائے گا تو پھر قانون کے شکنجے میں آ جائے گا، الجھتا ہی چلا جائے گا معاملہ۔ اس لیے شریعت کی روشنی میں قاضی شہر کے پاس معاملے حل کرائے جائیں۔ تو یہ جو ٹاپک آپ کے سامنے آج چھیڑا گیا، کیوں چھیڑا گیا؟ ہمارے اپنے علاقے میں، ہڑپسر، سید نگر میں، اور بھی جتنے بھی ہمارے اطراف کے علاقے ہیں، محلے ہیں،
سوسائٹیز ہیں، ان تمام کے لیے سید نگر میں دارالقضاء کا دفتر کھل رہا ہے، جہاں قاضی شہر آ کر مسلم معاملوں کو سنیں گے، اس کو شریعت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سید نگر میں اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آئندہ کل دوپہر میں 3 بجے سے 5 بجے تک آشیانہ ہال میں مستورات کے لیے جلسہ رکھا گیا ہے کہ جس میں قاضی شہر مستورات میں بتائیں گے کہ کیسے معاملات حل ہوں گے، کیا طریقہ ہوگا قاضی شہر کے پاس جانے کا، اپنے معاملے کو رکھنے کا۔ اور بعد نماز مغرب جامع مسجد میں مردوں کے لیے جوڑا گیا ہے، مردوں کو جوڑا گیا ہے۔ تو ہم کثیر تعداد میں وہاں پہنچے تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ شریعت کی نگاہ میں قاضی کی کیا حیثیت ہے، قاضی کا کیا کام ہے، شریعت کی روشنی میں وہ کیسے معاملے کو حل کرے گا، اور قاضی کی حیثیت انڈین لاء میں کیا ہے۔ ہماری جو حکومت ہے، ہمارا جو سنویدھان ہے، دستور ہے، اس میں قاضی کی حیثیت کیا ہے، یہ آپ کو معلوم پڑے گی جب آپ وہاں پہنچیں گے۔ ہاں، اور دوسری چیز، اب سے لے کر ہمیشہ کے لیے جب بھی ہمارا کوئی معاملہ ہوگا، چاہے جو معاملہ ہو، آپسی جھگڑا ہو، وراثت کا معاملہ ہو، طلاق کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہم اپنے معاملے کو قاضی شہر کے پاس لے کر جائیں گے تاکہ شریعت کی روشنی میں ہمارے معاملات حل ہوں اور خوش دلی کے ساتھ اطمینان بھری زندگی ہم گزار سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت اسلامیہ کو ساری زندگی شریعت کی روشنی میں، شریعت کی تعلیمات کے ساتھ، احکام شریعت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔